جہاں یہ نکلتا ہے ادھر یہ زیادہ نقصان دیتا ہے. اس خطے میں ایران بھی ہے، افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے، اور پوری دنیا میں اس سونامی کے خطرات ہوں گے، ارتھ کوئک کے ہوں گے، سول وار کی طرف بھی جائیں گے. ہمارے اپنے بارڈرز جو ہیں، جیسے انڈیا کی لڑائی پاکستان سے بھی ہو سکتی ہے، چائنا سے بھی ہو سکتی ہیں. اب انسانوں کے حوالے سے جو میں بات کروں تو 4 بروج ایسے ہیں جن پہ زیادہ افیکٹ کرے گا، ان کو بچنا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب جو کسی کو آگے چھوڑ سکتا ہے 2-4 دن آگے پیچھے. اتنی جلدی وہ 21 اکتوبر کو کلیئر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو اکتوبر میں مجھے دکھائی نہیں دے رہے کہ وہ آ جائیں، رہا ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC ٹی وی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ ملک. میرے ساتھ موجود ابھی ایم اے شہزاد صاحب ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ 14 اکتوبر کو سورج گرہن لگ رہا ہے. کیا 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان بھی آ رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان آ پائیں گے یا نہیں؟ السلام علیکم. جی بسم اللہ بیٹا. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بڑا سوال ہے، اور 2 سوالوں میں تو یہ تو ایسے ہے کہ بہت کتابیں لکھنی پڑ جائیں گی. ایک طرف سیاست چھیڑ دیا آپ نے، دوسری طرف سورج گرہن چھیڑ دیا. تو چلو اسے کور کرتا ہوں میں 8-10 منٹ کے اندر اس کو کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ سورج گرہن جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے، یہ تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے لگتا ہے. اچھا، اس سال میں 2 دفعہ سورج گرہن ہے. پہلے لگا تھا سورج گرہن 20 اپریل کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر 14 اکتوبر کو لگ رہا ہے. 20 اپریل کو جو سورج گرہن لگا تھا اس کے کیا نقصانات ہوئے تھے آپ کو؟ ٹرمپ کو دیکھیں ہوا، خان صاحب کو ہوا، اور بھی دنیا میں بے شمار نقصانات ہوئے. ابھی جو ہم دیکھیں گے جو 14 اکتوبر کو سورج گرہن ہے، تو اسی اکتوبر میں، اسی مہینے میں 2 گرہن ہیں جسے سن اینڈ لیونر ایکلپس کہتے ہیں. اور 28 اکتوبر کو چاند گرہن بھی ہے. 30 اکتوبر کو راہو اور کیتو ٹرانزٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہیں. اور یہ سورج گرہن، اس کا جو نام ہے گریٹ امریکن ایکلپس، کیونکہ یہ یو ایس والی سائڈ کنٹیننٹ جو ہے امریکہ اس طرف نکلے گا. جہاں یہ نکلتا ہے ادھر یہ زیادہ نقصان دیتا ہے. 75 سے 100% تک نقصان دیتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا. رات کا ٹائم ہے، جو ٹائمنگ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ٹائمنگ جو ہے، جو وہ کہہ لیں کہ 8:03:45 پہ اس کا پیک ٹائم ہوگا 10:59:27، اور یہ ختم ہونے والا ٹائم 1:55:11. یہ وہ ٹائمنگس ہے. اچھا، اس خطے میں ایران بھی ہے، افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے. تو ادھر اس کا جو افیکٹ ہے وہ 25% تک ہے، 20-25% تک افیکٹ ہوگا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خطے کے علاوہ پوری دنیا میں کیا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. میں پہلے یہ بتاتا چلوں، جہاں یہ نکلے گا اس کو زیادہ جورجیا، یو ایس کی طرف جائیں، ٹیکساس، ٹھیک ہے، فلوریڈا، کینیڈا، یہ جگہیں زیادہ افیکٹ ہیں. اور پوری دنیا میں اس سونامی کے خطرات ہوں گے، ارتھ کوئک کے ہوں گے. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فصلوں کو بھی نقصان ہوں گے، سول وار کی طرف بھی جائیں گے. ہمارے اپنے بارڈرز جو ہیں، جیسے انڈیا کی لڑائی پاکستان سے بھی ہو سکتی ہے، چائنا سے بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایسی چیزیں موجود ہیں. اچھا، اس کی علاوہ اب تو میں نے یہ بات کر دی، انسانوں پہ بھی تو اس نے افیکٹ کرنا ہے نا. اب انسانوں کے حوالے سے جو میں بات کروں تو 4 بروج ایسے ہیں جن پہ زیادہ افیکٹ کرے گا، ان کو بچنا ہے. وہ ہے ایک میخ راشی ہے جس کو ہم ایریز کہتے ہیں، دوسرا سنگ راشی جسے ہم لیو کہتے ہیں، 3rd از اے کنیا راشی جسے ہم ورگو کہتے ہیں، 4th از اے تلا راشی جس کو ہم لبرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان 4 بروج کو بھی نقصان ہے. اب جن کے اپنے سٹارز ہی نہیں پتا تو ان کو اپنے نام کے حوالے سے جاننا ہے. الف، عین، لام، یہ، میم، پے، غین، آر و ٹی، ان لوگوں کو احتیاط کرنی. تو خیر، اس کے علاوہ بھی جو 7 ارب دنیا میں لوگ ہیں تو ان پوری دنیا میں یہ لوگوں نے احتیاط رکھنی، باقی اوورال سب نے ہی رکھنی ہے. اب ایک بات بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، ٹھیک ہے. وہ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد سورج گرہن بھی لگا، تو جس میں جو ہے ادھر کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا، عقیدہ بنا لیا کہ جب کوئی اچھی ہستی پیدا ہوتی ہیں ان کے جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد جو ہے سورج گرہن لگتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو برا منع فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک اور روایت ہے جو میں بیان کروں گا. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج دیکھتے تھے گرہن، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جاتے تھے اور ڈرتے تھے، روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، کیونکہ سورج کو آپ نے اچھا نہیں سمجھا، اور لمبے سجود، رکوع اور قیام ہوتے تھے اور اللہ سے معافی مانگی جاتی تھی. نماز جو ہے صلاۃ العفو بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الکسوف بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. تو یہ 6 گھنٹے کا دورانیہ ہے. اس میں اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے غضب کی بات ہوتی ہے سورج گرہن. اور اللہ پاک نے تو پوری کائنات بنائی ہے. اس سورج میں اللہ نے روشنی بھی دی، چاند سے چاندنی اور ستاروں سے اللہ پاک نے راستے بتائے ہیں. تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ یہ نماز اس ٹائم پہ پڑھنی ہے، بجائے یہ کہ ہم سورج کو دیکھنا شروع کر دیں. اس کا دیکھنا بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. جی یہ کسی سٹارز کے لیے اچھا بھی ہے، کیونکہ کچھ 4 آپ نے سٹارز بتائے جن کے لیے سورج گرہن اچھا نہیں. کیا کچھ ایسے سٹارز ہیں جن کے لیے بہت اچھا ہوگا؟ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. جب میں نے کہا اللہ کی غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، تو بیسیکلی 4 کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، باقی تو اوور آل سب نے بچنا ہے. جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے 21 اکتوبر کو؟ دیکھیں بیسیکلی سورج گرہن کا اثر تو ظاہر ہے 3 مہینے تک تو رہتا ہی ہے، اور 30 اکتوبر کے بعد 4 نومبر کو کمبھ راشی میں جو سنیچر ہے وہ مارگی کرے گا، جس کے نیگیٹو امپیکٹ وہ بھی ہوں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب جو 21 کو آ جائیں. ہو سکتا ہے 2-4 دن آگے پیچھے آگے کر جائیں، ایسا ہو سکتا ہے. پیچھے بھی نقصان ہے، اتنی جلدی وہ 21 اکتوبر کو کلیئر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی تو یہ اثر پڑے گا. یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ آئیں گے لیکن 21 کا فائنل نہیں ہے. میں نہیں ابھی اس کو سمجھ رہا کہ کسی کو آئے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کیونکہ آلریڈی جیل میں ہیں تو ان پر کیا افیکٹ پڑے گا؟ عمران خان صاحب پہ بھی افیکٹ ہے. پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو اکتوبر میں مجھے دکھائی نہیں دے رہے کہ وہ آ جائیں، رہا ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ہے مذاکرات ہو جائیں تو شاید نومبر میں آ جائیں، شاید. پیشن گوئی یہی اکتوبر میں نہیں آ رہے، اور نہیں ہوتے مذاکرات تو جب الیکشن ہو جائیں گے تو تب خان صاحب آئیں گے. اس سے پہلے نہیں؟ مشکل لگ رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ایم اے شہزاد صاحب نے بتایا کہ نہ ہی نواز شریف کا پاکستان آتے ہوئے کچھ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی عمران خان آئیں گے. آ رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا. ہاں ایک بات میں ضرور کروں گا، جلسے کرنے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب. پہلے انگلینڈ دے وچ تے جلسہ کر کے لو، ادھر دی بھی جنتا دا بھی سن لو کہ ہار پا رہی ہے، ناراض ہو رہی ہے. جو وہاں رزلٹ ہوگا وہی اتنے ہوئے گا سونیا. جی ایک اور پیشن گوئی کر دیا آپ نے کہ وہاں جو رزلٹ ہوگا وہی پاکستان میں رزلٹ ہوگا. اور عمران خان کے چاہنے والوں کو بھی بتا دیا، ان کو ایک دکھ بھی دے دیا کہ وہ ابھی رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے. ہاں ابھی مجھے اکتوبر میں تو دکھائی نہیں دے رہے. الیکشن ہوں گے؟ الیکشن بالکل ہوں گے، اور جنوری میں ہوں گے. ابھی تو اس سردیوں والا معاملہ بھی فضل الرحمان صاحب نے چھوڑ دیا، برف باری یہ تو وہ فلانا، تو اس سے پیچھے تو ہو سکتے ہیں آگے جانا مشکل ہوگا، پھر جمہوریت کمزور ہو جائے گی. جی ایم اے شہزاد صاحب کوئی سورج گرہن کے حوالے سے کوئی نصیحت کرتے ہیں عوام کو؟ وہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ آپ نے صلات پڑھنی. اچھی بات میں بتا دیتا ہوں. اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ ڈالر نیچے آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے، سمگلنگ روکی گئی، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. میرا ایک سوال ہے حاکم وقت سے کہ جناب یہ سمگلنگ جب ہوتی تھی تو ظاہر ہے کسی پوسٹ سے تو گزر کے ہوتی تھی نا، پوسٹ سے گزر کر. تو ان اہلکاروں کو، ان لوگوں کو، ان کے اوپر جو پین والے ہیں جن کے سائنوں سے وہ نکلے ہیں، ان کو گرفتار کرو. کیوں نہیں یہ پتا چلا ان کی ناک کی نیچے سے وہ ٹرک جاتے تھے، سمگلر ہوتے تھے. اور آج ہمارے ملک کو یہ کہہ رہے ہو سمگلنگ میں ہم نے 6-7 ارب کا نقصان ہر سال ہوتا تھا. وہ نقصان بھی ہم بھریں. ہمیں ٹی وی پہ وہ سلائیڈ چاہیے کہ جیسے آپ کہتے ہیں آج ہم نے اتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں، ہمیں ان افسروں کی ایف آئی آر نظر نہیں آئیں. یہی ایک میرا سوال ہے. جی بہت شکریہ ایم اے شہزاد صاحب نے بہت اچھی بات کیا کہ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور اتنا نقصان پہنچایا ہے. اپنی میزبان کو اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. اللہ حافظ.